سے پہلے مولا کے مداحان ذاکرین بڑے خوبصورت انداز میں اپنے آپ حق منبر پہ ادا فرما رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجلس کے ماحول کو مزید خوبصورت بنائیں، تھوڑا تھوڑا اگر آ کر تشریف لے آئیں تو مجلس کا ماحول خوبصورت ہو جائے گا۔ 4 مصروں سے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں کہ علی کے بغض میں ایسا نصیب ٹوٹ گیا۔ جنہوں نے سننا ہے وہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں گے تاکہ سننے میں لطف ہو جائے گا کہ علی کے بغض میں ایسا نصیب ٹوٹ گیا، ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا۔ علی کے بغض میں ایسا نصیب ٹوٹ گیا، ذہن سے علم کو دیکھ کے جن کا نگاہ ٹوٹ گیا۔ بہت خوبصورت استقبال، مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو قرآن کی آیات کے ضمن میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ حبیب ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کر دیا۔ تھوڑا تھوڑا بیدار ہوں گے، گفتگو سننے میں بڑا لطف آئے گا کہ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ پہ ایک نہیں 2 چیزیں نازل کی ہیں، ایک کتاب ہے دوسری حکمت ہے۔ یعنی نبی کو ہدایت کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک کتاب کی ضرورت ہے، دوسری حکمت کی ضرورت ہے۔ میرا پہلا جملہ ہے کہ عزیزان گرامی قدر جب نبی 2 کے بنا ہدایت کر نہیں سکتا تو پھر کوئی کتاب کے ساتھ ہدایت لے کیسے سکتا ہے؟ آباد و شاد رہیں۔ عزیزان گرامی قدر یعنی اللہ کے نبی کو ہدایت کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک کتاب کی، کتاب سے مراد علم ہے، یعنی جو بھی نبی کے پاس آئے گا اگر وہ صاحب علم ہوا، اس کے پاس علم ہوا تو نبی اس کی ہدایت کتاب سے کریں گے، اور اگر کوئی جاہل نبی کے پاس آتا ہے تو نبی اس کی ہدایت حکمت سے کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر بہترین استاد وہی ہوتا ہے جو اپنے طالب علموں کو علم بھی دے اور حکمت سے دے، کیونکہ بعض طالب علم اتنے کم سطح ہوتے ہیں، اتنے نالائق ہوتے ہیں کہ انہیں ہر علمی بات سمجھ میں نہیں آتی، انہیں حکمت سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر بہترین استاد وہ ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہو، حکمت بھی ہو، علیم بھی ہو، حکیم بھی ہو۔ یعنی اس کی کلاس میں بیٹھے ہوئے افراد برابر نہیں ہو سکتے، کوئی لائق ہے، کوئی نالائق ہے، کوئی سمجھدار ہے، کوئی کم سمجھ والا ہے۔ جب ایک استاد کی محفل میں بیٹھنے والے چند شاگرد برابر نہیں ہو سکتے تو نبی کے مجمع میں بیٹھنے والے سارے برابر کیسے ہو؟ توجہ رہے۔ اب میں 2 باتوں پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ایک قرآن، دوسری حکمت۔ توجہ ہے نا؟ قرآن سے مراد کتاب ہے، اہل کتاب قرآن میں تذکرہ ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب یہود و نصاروں کو جب پکارا جاتا اس سے مراد یہ ہوتا کہ وہ اپنی کتاب کا علم رکھتے ہیں، جب بھی نبی کی بارگاہ میں آتے نبی ان کو ان کی کتاب سے جواب دیتے۔ جو ہے نا آپ کی ہر ایک کو قرآن سے نہیں یعنی کتاب سے جواب دیتے۔ اب یہ بات نبی کے آنے کے بعد کی نہیں ہے، بڑی پرانی بات ہے۔ خود قرآن کے اندر رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب یاد کرو حبیب اس وقت کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے، میرا اللہ ہم دونوں کی اس محنت کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اب دعا مانگ رہے ہیں کب؟ جب کعبہ بن رہا ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، میرا اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا، نہ تو ہم کافر ہیں، نہ ہم مشرک ہیں، نہ ہم یہودی ہیں، نہ ہم نصارہ ہیں، بلکہ اللہ ہمیں اعلان کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا۔
قرآن کہتے ہیں تسلیم کرنے والے کو، اطاعت کرنے والے کو، پیروی کرنے والے کو، یعنی پروردگار ہمیں اپنا پیروکار بنا، ہمیں اپنا مطیع بنا، یعنی سارے لفظوں کو، سارے اندازوں کو، سارے کرداروں کو ابراہیم نے جمع کر کے کہا کہ پروردگار میں اور میرا بیٹا دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا، یعنی ابراہیم اور اسماعیل یہ بتاتے ہیں مسلمان آوارہ گردی کرنے والے کو نہیں بلکہ نبی کی اطاعت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کہ کعبہ حضرت ابراہیم رضی اللہ اور حضرت اسماعیل رضی اللہ نے بنایا، صحیح ہے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ جی مولا سلامت رکھے بعد اشادر مجمع بڑا بیدار بیٹھا ہے، میرے مجمع نے مجھے بتایا مولانا صاحب آپ ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں لیکن جنہیں رضی اللہ کہہ رہے ہیں وہ رضی اللہ نہیں، میں نے کہا کیوں کہا وہ علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کعبے کو بنانے والے ہیں، پھر مولانا کو سمجھاؤ جب کعبے کا بنانے والا رضی اللہ نہیں ہوتا تو جو کعبے میں پیدا ہو وہ کیسے رضی اللہ ہوگا؟ مولا سلامت رکھے آباد و شاد رہے، جو ہے نا آپ کی اب دونوں نے دعا مانگی کہ پروردگار ہمیں اپنا مسلمان بنا، صرف ہمیں نہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، صرف ہم دونوں کو مسلمان نہیں بنانا بلکہ ہماری ذریت میں بھی ایک مسلمانوں کا گروہ قرار دے، ہماری ذریت میں، ہماری امت میں نہیں، توجہ فرمائیں گے، ہماری ذریت میں، ہمارے اصحاب میں نہیں، ہمارے یاروں میں نہیں بلکہ ہماری ذریت میں۔ اچھا ذریت میں ایک مسلمان امت چاہیے کس لیے؟ ایک مسلمانوں کا گروہ ابراہیم آپ جو ذریت میں مانگ رہے ہیں کس لیے؟ کہا کہ جب میری ذریت میں ایک گروہ مسلمانوں کا ہو جائے پھر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، پھر انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرما دینا۔ یعنی جب نبی مکرم اسلام آئے تو نبی کے آنے سے پہلے مسلمان موجود تھے، نبی جب آئے تو نبی سے پہلے مسلمان موجود تھے۔ اب آپ میں سے بعض کے چہرے بڑے حیرانگی سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، اصل میں قصور آپ کا نہیں ہے، آپ نے جمعے کے خطبے اور مولویوں کی تقریروں میں سنا ہی یہی ہے کہ مسلمان نبی نے آ کر کیے۔ عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے نبی کے آنے سے پہلے مسلمان تھے، اگر مسلمان نہیں تھے پھر بتا وہ کون تھے کہ جب ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کیا تو کسی نے جا کر کہا کہ میرے اونٹ مجھے دے، کعبہ جانے، کعبہ کا خدا جانے۔ جب آئے مسلمان تھے، اور یاد رکھیے نبی نے جو آ کر مسلمان کیے وہ اور ہیں، جن میں آئے وہ اور ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ہمیں وہ مسلمان یاد ہیں جنہیں نبی نے شراب چھڑوا کے مسلمان کیا، ہمیں وہ مسلمان یاد ہیں جنہیں نبی نے بتوں کے آگے سجدہ کرنا چھڑوا کے مسلمان کیا، ہمیں وہ مسلمان یاد ہیں کہ جنہیں نبی نے سود چھڑوا کے مسلمان کیا۔ ایسے ایسے بندے مسلمان ہمیں یاد ہیں کہ جو اپنے گھر میں جاتے تو ان کی بہن ان سے کہتی کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگانا اس لیے کہ یہ طاہر ہے اور تو نجس ہے۔ اب جانے گرامی قدر حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت میں مسلمان مانگے، اپنی اولاد میں مسلمان مانے۔ اب اسلام اب ایک میں دست بدستہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، انصاف کرو، جو دعا سے مسلمان ہو وہ اور ہوتے ہیں، جو نبی آ کر مسلمان کرے وہ اور ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا عزیزان گرامی قدر جو نبی کی ذریت ہے وہ اور ہے اور جو نبی کی امت ہے وہ اور ہے۔ نبی کی ذریت میں اور نبی کی امت میں بڑا فرق ہے۔
ہے اور معمولی فرق نہیں ہے، سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جس پہ صدقہ حلال ہو اسے امت کہتے ہیں اور جس پہ صدقہ حرام ہو اسے ذریت کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ذریت اور ہے، امت اور ہے۔ اور یاد رکھیے عزیزان گرامی قدر کہ جنہیں نبی نے آ کر مسلمان کیا ان میں اور جو مسلمان تھے جب نبی آئے ان میں بڑا فرق ہے۔ جنہیں نبی نے آ کر مسلمان کیا وہ سارے رضی اللہ تھے اور جن کی گود میں نبی آئے وہ سارے علیہ السلام تھے۔ سارے علیہ مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ عزیزان گرامی قدر آپ کے سامنے یہ ٹیبل ہے، یہ ممبر کا ٹیبل ہے، اس کے اوپر کپڑا ہے، علم پاک رکھا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم علم بڑی پاک جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اب یہ ٹیبل ہے، ابھی میں وہاں سے کسی سے کہوں کہ مجھے قرآن چاہیے، قرآن لا کے دیں، اب وہاں سے صاحب قرآن لیں، اگر وہ خود چاہتے ہیں یہ مسجد کے تقدس کے مطابق نہیں ہے، یہ مسجد کے تقدس کے مطابق نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے سے آگے کو پکڑیں گے، وہ ان سے آگے والا پکڑے گا، وہ ان سے آگے والا پکڑے گا، پکڑتے پکڑتے جب یہاں بزرگ کے ہاتھ میں قرآن آ جائے گا یہ یہاں سے اٹھ کر مجھے دیں گے۔ پوری مجلس کے اندر ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ قرآن پیچھے سے آ رہا ہے، مگر کسی نے کسی سے سوال نہیں کیا کیا تم پاک تھے جو قرآن پکڑا؟ سوال نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ لگا ہی وہی سکتا ہے جو پاک ہو، جو نجس ہو وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جب وہاں سے یہاں تک قرآن آنے کے لیے بندوں میں طہارت شرط ہے تو پھر آدم سے عبداللہ تک محمد کا نور لانے میں نسلوں میں طہارت کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب قرآن کسی نجس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، نور مصطفیٰ کہیں کسی کافر کے ہاں نہیں جا سکتا۔ اب عزیزان گرامی قدر یہاں سے اب وہاں سے یہاں تک قرآن آیا، میں نے قرآن لیا، قرآن پڑھا، پڑھنے کے بعد میں نے کسی بزرگ کسی جوان کو نہیں بلکہ ایک بچے سے کہا کہ یہ قرآن رکھنا ہے۔ توجہ رہے، اب یہ قرآن رکھنا ہے، بچہ میرے ہاتھ سے قرآن لے، اسے پتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور قرآن کہاں رکھا جاتا ہے۔ اب بچہ قرآن اٹھائے گا، قرآن لے کے جائے گا، یا قرآن رحل میں رکھے گا یا کسی بلند مقام پہ رکھے گا یا ایسی جگہ پہ رکھے گا جو قرآن کے لائق ہو، جو لائق نہیں ہوگی ایسی جگہ پر قرآن نہیں رکھے گا۔ اب مولوی سے سوال تو کیجئے مولانا آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ جب امت مسلمان کے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر قرآن کو رکھنا ہو تو پھر رحل میں رکھا جاتا ہے یا پاک جگہ پہ رکھا جاتا ہے، تو پھر جب عبداللہ اور آمنہ اس دنیا سے چلے گئے تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابو طالب کافر ہے، اس کی گود میں محمد کیسے جا سکتا ہے؟ کہ کوئی بچہ قرآن ایسی جگہ پہ رکھے جو قرآن کے اہل نہ ہو، وہ جس کے سینے میں قرآن نازل ہوا اللہ بھلا اسے کسی کافر کی گود میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو جانے گرامی قدر نبی کے آنے سے پہلے مسلمان موجود تھے جن کے اندر نبی آئے۔ اب جنہیں میرا موضوع یاد ہے کتاب اور حکمت، اب نبی نے آگے کرنا کیا ہے؟ کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان کے درمیان میں سے ایک نبی آئے جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ نفس ہو جائے، پھر ان پہ قرآن اور حکمت کے ذریعے ان کی ہدایت فرمائے۔ نبی قرآن اور حکمت سے ہدایت فرمائے۔ اب ایک اور آیت سن لیجئے، پھر ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ کہا ادھر ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ نے کہا میں نے دعا قبول کی، کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ انہی کے نفسوں میں سے ایک کو نبی بنایا جو آیات کی تلاوت بھی کرتا تھا، جو تجزیہ نفس بھی کرتا تھا، اور پھر یہ کرنے کے بعد وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا تھا۔ نبی قرآن اور حکمت کے ذریعے ہدایت فرما رہے ہیں۔ اب اجزان گرامی کے اندر پھر سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہا کہ ہم نے اہل مکہ میں انہی میں سے ایک کو نبی بنایا جو ان پہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتا تھا، ان کا تزکیہ نفس کرتا تھا، اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا تھا۔ یہاں تک میں نے جتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، بات یہیں پہ ختم ہوتی تھی کہ حبیب اللہ کا نبی، دعائے ابراہیم سے مانگا گیا نبی، توجہ ہے نا آپ کی؟ اچھا پھر یہاں پہ بات عرض کر دوں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال بعد نبی بنتے ان کے ہاں ہیں جن کے پاس ہو کچھ نہ، اسی لیے تو ہم مانتے نہیں۔ کیوں؟ جو ابراہیم کے زمانے میں مبعوث ہونے کی دعائیں بن رہا ہو، وہ مسلمانوں میں بنتا نہیں، مبعوث ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مبعوث ہوئے، اب نبی ہر آیت میں خدا نے کہا کہ نبی کتاب اور حکمت کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، لیکن جب سورہ جمعہ میں بات آئی تو اب یہ کہا کہ یہ جو ہم نے نبی مبعوث کیا انہی اہل مکہ میں سے، بات یہاں رکی نہیں، پھر آگے کہا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ یاد رکھو حبیب، تم صرف اپنے زمانے کے نبی نہیں ہو، بلکہ وہ لوگ جو ان سے مل نہیں سکے تم ان کے بھی نبی ہو۔ یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ حبیب تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لوگ آئیں گے۔ حبیب تمہارے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، پھر بھی لوگ آئیں گے۔ میں نے کہا پروردگار اگر لوگ آئیں گے اور نبی نہیں آئیں گے، نبی تو چل بسے، ان کے بعد ہدایت کے انتظار کا اللہ کے نبی میں نے تجھے حکم دیا ہے میرا نبی اپنے بعد ہدایت کا انتظام کر کے آنا، بنا ہدایت کے کسی کو چھوڑ کے نہیں آنا۔ کہ کیسے انتظام کروں؟ کہ میرٹ میں نے تجھے دے دیا ہے، جیسے ایک ہادی کے لیے کتاب اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے بعد اسی کو ہادی بنانا جو کتاب بھی جانتا ہو، حکمت بھی کر سکتا ہو۔ کتاب بھی جانتا ہو، حکمت بھی جانتا ہو۔ اب یہاں پر رک کر پچھلے دنوں کچھ صاحبان نے، انہیں صاحبان کہنا صاحب کی توہین ہے، لیکن ہم اعلیٰ ظرف در کے ماننے والے ہیں، اعلیٰ ظرفی دکھاتے ہیں۔ ہم کسی کمی کے در پہ نہیں گئے، ہم نے جب بھی کچھ مانگا تو اعلیٰ ظرفوں کے در سے مانگا، ان کے در سے مانگا کہ جن کے در پہ دشمن بھی آ جائے تو سیراب ہو کے جاتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ لیکن انہوں نے گستاخی کی، کہا کہ یہ جو شیعہ اپنی اذانوں میں کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، مانا ہے نہ خاندانوں کے جاہ و جلال سے مانا ہے۔ یاد رکھو اگر صحابہ نہ بھی ہوتے نا ہم پھر بھی علی کو مانتے۔ اب عزیزان گرامی کے اندر ہم نے علی کو کیوں مانا؟ ہم کیوں کہتے ہیں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل؟ اچھا اگر آپ کی اجازت ہو، یہ جو کلمہ ہمارے مذہب شیعہ کے اندر پڑھا جاتا ہے، میں ذرا اسے ایک جملے میں ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر شروع کہاں سے ہوئی؟ اسلام کی پہلی دعوت ذوالعشیرہ، اللہ کے نبی نے اس دعوت کے اندر 40 اپنے خاندان کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا۔ توجہ میری جانب، دعوت کا انتظام ہوا۔ پہلے دن دعوت کھانے کے بعد
رسول کی بات نہیں سنی گئی، دوسرے دن بھی دعوت کھانے کے بعد رسول کی بات نہیں سنی گئی۔ اب تیسرے دن جب رسول اٹھنے لگے نا تو کوئی گستاخی کے لیے اٹھنے لگا تو حضرت ابو طالب اٹھ کھڑے ہوئے، کہا اس کو خاموش ہو جا، تیری کیا جرت میرے بھتیجے کے سامنے بات کرے؟ کسی میں جرت نہ ہوئی کہ وہ سر بھی اٹھا سکے۔ ارے ابو طالب جس کے سامنے سردار سر نہ اٹھا سکے، کسی کمی کمینے کی کیا جرت اس کے ایمان پر بات کرے؟ اب عزیزان گرامی قدر رسول مکرم اسلام اٹھے، انہوں نے کہا کہ جو بھی میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، ذاکر صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس جلدی میں اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں جو دین لایا ہوں اس دین کے اندر نجات دنیا بھی ہے، نجات آخرت بھی ہے۔ جو بھی جملہ سنیے گا، جو بھی اس دین میں میرا کلمہ نہیں کہا، میرا مددگار بنے گا۔ جملہ نہیں سنا آپ نے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے اس دین کا جو بھی کلمہ پڑھے گا نا، کہا کہ جو بھی اس دین میں میرا مددگار ہوگا وہ میرا ولی بھی ہے، میرا وسیع بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے۔ اب عزیزان گرامی کے اندر پورے مجمع میں سکتہ داری تھا، کوئی بزرگ، کوئی بڑا، کوئی سردار، کوئی نواب کھڑا نہیں ہوا، بلکہ ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرا سن بے شک 10 سال ہے مگر 10 سال میں بھی علی آپ کا مددگار ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اپنی کتابیں بھر دی کہ اسلام میں سب سے پہلا بچہ جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت علی تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت علی تھے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ہم نے نہیں۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ مسلمانوں کا سب سے پہلے حضرت علی نے پڑھا۔ کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ نبی نے کلمہ پڑھایا، بلکہ ہر ایک نے لکھا کہ جو ہی نبی نے اعلان رسالت کیا علی نے اٹھ کے کلمہ پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو کلمہ آتا تھا۔ توجہ فرمائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ علی کو کلمہ آتا تھا جو علی نے اٹھ کے پڑھا۔ کسی نے نہیں کہا کہ نبی نے پڑھایا، بلکہ ہر ایک نے لکھا کہ علی نے پڑھا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اسلام میں مسلمانوں کی تاریخوں میں سب سے پہلے کلمہ علی نے پڑھا، اور علی نے جو کلمہ پڑھا نہ وہ اللہ نے پڑھایا نہ رسول نے پڑھایا، بلکہ علی نے پڑھا۔ اب پھر مسلمانوں یہ مانو، پوری امت مسلمان 1400 سال سے جو کلمہ پڑھ رہی ہے یہ کلمہ علی کا پڑھایا ہوا ہے۔ اگر علی کلمہ نہ پڑھتے تو کسی مسلمان کو کلمہ نہ آتا۔ بولا سلامت رکھیں، اب آج اشاد رہے۔ علی نے کلمہ پڑھا سب سے پہلے، کلمہ پڑھایا نہیں، پڑھا۔ علی نے جو کلمہ پڑھا وہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں، چاہے وہ طالبان ہو، لشکر جھنگی ہو، سپاہ صحابہ ہو، دشمن علی ہو، ناسبی ہو، خارجی ہو، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر پڑھتا ہے تو یہ علی کا اس پہ احسان ہے۔ اگر علی نہ پڑھتا تو اسے کلمہ نہ آتا۔ پوری امت مسلمہ جس کے صدقے میں کلمہ پڑھے اسے علی کہتے ہیں۔ ذرا شیعوں سے بھی پوچھو کہ تم نے کلمہ کہاں سے پڑھا ہے؟ دہشت گردی کہنا، دہشت گردی کے لیبل لگانا، بند کمروں میں بیٹھ کے تبلیغ کرنا، بند کمروں میں بیٹھ کے اعلان کرنا بڑا آسان ہے، مگر کتابیں کھول کے، تاریخیں پڑھ کے، مطالعہ کر کے یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ کلمہ کس نے کہاں سے پڑھا۔ سنو، ہم نے کلمہ خود سے نہیں پڑھا، تمہاری تاریخ کے مطابق تاریخ طبری عربی کے اندر پہلی جلد، تاریخ طبری فارسی کے اندر تیسری جلد، تاریخ طبری اردو کے اندر دوسری جلد، جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو ہی علی نے کہا، علی نے کلمہ پڑھا، اقرار ایمان کیا، تو ادھر سے نبی نے کہا یا علی انت ولی جی و خلیفتی و وصی جی فی الدنیا
بالآخرہ ادھر نبی نے علی کو اپنا وسیع کہا، ولی کہا، خلیفہ کہا، شیعوں نے ادھر سے کہا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ با خلیفۃ بلا فخر۔ ہمیشہ ولایت علی کے سائے میں جئیں، کبھی کسی ظالم کے محتاج نہ ہوں۔ اب جان گرامی کا جملہ سنیے، ہم نے کلمہ خود سے نہیں پڑھا، ہم نے رسول کی زبان سے سیکھا ہے۔ تم جو کلمہ پڑھتے ہو وہ علی سے لیا ہے،